ازوا بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں 630 ارب روپے کا انشاءاللہ سرپلس بجٹ جو ہے وہ 30 جون 2025 تک جو ہے وہ دے کے جائے گی۔ تیسری اہم بات جو مجھے پتا ہے کہ آپ نے پوچھنی ہے، اس سے پہلے ہی میں جو ہے وہ بات کر لیتی ہوں، وہ ہے پی آئی اے کو خریدنے کی جو ہے وہ ایک خبر چلی اور اس کے اوپر کہا ایک شروع بات ہوئی کہ جب قائد میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر جب وہ اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں سے کاروباری حضرات سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ایک کمپلینٹ انہوں نے کی کہ جی ہم بہت رل جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل نہیں ہوتی۔ پی آئی اے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اسی لیے پی آئی اے جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے پر وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو بولی ہوئی اس کے اوپر گورنمنٹ کو یقیناً اس کے اوپر وہ کنونس نہیں تھی، تو یہ پی آئی اے کا ایک پرابلم تو ہے یہ ڈائریکٹ فلائٹس کا۔ وہ ٹیک اپ ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قائد نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر پی آئی اے بکنے جا رہی ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اور میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے کو خریدنے کا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر صوبوں کی فسکل اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً حکومتوں کا کام کاروبار نہیں کرنا ہوتا، لیکن کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر صوبے، کل میں نے گورنر سندھ کو سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ بھی پی آئی اے کے لیے انٹرسٹڈ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری ایئر لائن کو پیروں پہ کھڑی ہو جائے، دوبارہ سے وہی پی آئی اے بن جائے جس نے ایمریٹس کو اور قطر کو بنایا تھا، تو اس سے بڑا دن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے طور کے اوپر اپنی ایئر لائن کو لانچ کر سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی جو ہے وہ تجویز ابھی جو ہے وہ ایسی موجود نہیں ہے۔ اور قائد نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، جو ایئر پنجاب کی انہوں نے بات کی کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اچھی ایئر لائن، وہ کوئی بھی ایئر لائن ہو، پی آئی اے اگر دوبارہ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نتھنگ لائک اٹ۔ اگر کوئی اور صوبہ جو ہے وہ کاروباری افراد اور وہ صوبے کے لوگ جو ہے وہ مل کر اگر جو ہے وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں، نتھنگ لائک اٹ، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ جو ہے وہ پی آئی اے پنجاب گورنمنٹ خریدنے جا رہی ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ دوسری ایک لطیفہ میں نے سنا، ایک میں نے خط پڑھا، وہ کے پی کے سے آیا تھا کہ جی وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کن جہازوں کی بات کریں، ان کو شاید پتہ نہیں کہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کون سی پی آئی اے سمجھ رہے ہیں، تو جن کے پاس جیسے میں نے کہا 1000 ارب روپے سے زیادہ کے مقروض جو صوبہ ہے، جن کو جو ہے وہ یونیورسٹیاں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو اور جو ہے وہ یا تو یہ زمینیں بیچی جا رہی ہوں کسی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، تو اور بات ہے، یہاں پر اپنے جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے، انہیں وہ چلے ہیں جی پی آئی اے کے جہاز خریدنے۔ تو میں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ مطلب مذاق کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں جو ہے اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ بھی میں نے سنا، پتہ نہیں کون سے، کبھی کہتے ہیں وہ ترجمان ہیں، کبھی نہیں ہیں، بہرحال وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، جو بھی ہیں، وہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ گنڈا پور کو کاپی کرتی ہیں۔ اللہ کی مطلب خدا کا خوف کرو بھائی، مطلب اتنے وہ جو ہے وہ لطیفوں والی باتیں اور اتنی فضول باتیں مت کرو کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہنسی بھی کنٹرول نہ کر سکیں۔ یہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 12 روپے کی روٹی کرتے ہیں، آپ نے نقل مار کے وہ کہہ تو دیا کہ ہم کریں گے، آج تک کے پی کے اندر 12 روپے کی روٹی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ پھر مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولینس لا رہی تھی تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی ایئر ایمبولینس امیروں کے لیے آ رہی ہے، یہ اپنے لیے یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ تھا تو کر لیتے پورا۔ یہ پرویز لائی کے دور سے چلا، بزدار سے ہوتا جو چیز ان سے نہیں ہو سکتی تھی نا، نہیں ہوئی، اس کو امپلیمنٹ میری وزیر اعلیٰ نے کیا اور اس نے کر کے دکھایا۔ اب ایئر ایمبولینس کی نقل انہوں بھی بیماری، انہوں نے کہا ہم بھی کے پی کے اندر ایئر ایمبولینس لائیں گے۔ ان کے پاس اپنی ایمبولینسز جو ہیں اور اپنی جو مجھے ہاں یہ بھی پتہ چلا وہ جو ایک آگ لگی تھی، بہت خوفناک آگ لگی کے پی کے اندر،
وہاں پر ان کی جو ایک تو ان کے پاس وہ جو سارے انقلاب لینے کے لیے نکلی تھی ساری فائر فائٹنگ کی جو مشینیں ہیں وہ واپس نہیں آ سکی. جو کوئی ہیں تھی ان کے اندر ڈیزل ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے, انہوں نے ڈیزل نہیں ڈلوا سکے ان جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر. تو یہ حالات اور واقعات ہیں اور باتیں سنیں ان کی کہ یہ جو ہے وہ مریم نواز ان کی نقل کریں گی. اللہ کی شان ہے. نقل جو ہے وہ مریم نواز نے الیکٹرک بائکس دی ہیں, مریم نواز نے لیپ ٹاپس دیے ہیں, کسان کارڈ دیا ہے, مریم نواز کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں, پاکستان کا پہلا پبلک جو ہے وہ سیکٹر کا 1000 بیڈ کا جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں. جس کینسر ہاسپٹل پہ آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اس کی زمین بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے, اور اس میں 50 کروڑ روپیہ بھی میاں شریف صاحب کی جو ہے وہ فیملی کا ہے. کینسر کی ادویات, ٹی بی کی ادویات, ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے گھروں پر پہنچائی ہیں. فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. PIC2 نیا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا منصوبہ جو ہے گنڈا پور نے اپنے جو ہے وہ صوبے میں بنایا ہے. ان کے صوبے میں 11-12 سال سے حکومت ہے PTI کی. کوئی نیا ہسپتال, کوئی نیا اسکول یہ بنانے کے قابل نہیں ہے, اور منہ اٹھا کے کہہ دینا ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور کی جو ہے وہ نقل کر رہی ہے. جو گنڈا پور جو حرکتیں کرتے ہیں, معاف کریں, وہ عورت تو کیا ایک ذی شعور انسان بھی نہیں کر سکتا. نہ اس طرح کی زبان بول سکتا ہے, نہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے, نہ اس طرح کے شوق ہو سکتے ہیں. تو یہ گنڈا پور اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک نمونہ ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے, اور وہ وہی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیں کہ آج کمرہ عدالت میں سابق خاتون اول کی جانب سے سسکیاں اور آہیں دیکھنے کو ملی ہیں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے ان کے شوہر کے ساتھ, پانی پوٹیا کے ساتھ اور ان کے ساتھ. کیا واقعی ناانصافی کر رہے ہیں آپ لوگ اور یہ عدالت کے ساتھ؟ مجھے افسوس ہوا جی, جب میں نے بھی دیکھی یہ خبر تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئیں. لیکن وہ مجھے پھر انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ ان کو مریم نواز جیسی ہمت اور طاقت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی. مریم نواز صاحبہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی جب ان کی والدہ کی بیماری کی خبر ان کو مل رہی تھی, ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے جب وہ کورٹ تشریف لائی تھی, اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی, لیکن ان کو ہم نے پبلکلی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے, جو ظلم بشرا بی بی صاحبہ کی مرضی سے اور اجازت سے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے ہیروئن کا کیس ڈال کے کیا تھا, احسن اقبال کے اوپر ناروال سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کیا تھا, جو کیسز جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پہ بنائے گئے تھے, جو بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ان کو راہ سے ہٹایا گیا تھا, اس کی معافی بھی مانگ لیتی. چلے معافی ہم سے کیا مانگنی, اللہ پاک سے مانگ لے, اور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی جو ہے معافی اللہ پاک سے طلب کرے. اللہ ان کے جو ہے وہ تکلیفوں کو آسان کرے. میں تو دعائی کر سکتی ہوں, لیکن سوالات کے جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے. جو توشہ خانہ کا سیٹ, جس کی ایک آڈیو بھی آپ کو یاد ہے کہ گھر میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی چیکنگ نہیں کرتے, جو گھر سے باہر جاتی ہیں صرف ان کی چیکنگ کرتے ہیں. تو وہ جو گھر میں آ رہی تھی ملٹری سیکرٹری صاحب جو بھیج رہے تھے بڑے بڑے ہیروں کے سیٹ, جن کی وہ ان کے وہ مطابق ان کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ریکارڈ ظاہر ہے وہ ہم سے بھی پوچھا گیا تھا, ہم سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے. تو جو ہے وہ یہ رسیدیں بقول عمران خان صاحب کے, جن کا آج انہوں نے وہ کیا ہے, بقول عمران خان صاحب کی یہ رسیدیں تو ان کو دینی پڑیں گی. اور دوسرا جو ہے وہ روسٹرم پہ ان کا آج خود سے آنا اور آ کر یہ ایموشنل سپیچ کرنا اچھی اسٹریٹجی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ سموگ کے حوالے سے جو پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا اور مریم صاحب نے کہا تھا کہ کمیٹی ترتیب دیں گے اور وفد جو جائے گا تو اس پر پنجاب گورنمنٹ کیا کہاں وفد جائے گا؟ یعنی کہ انڈیا نہیں, وفد جانے کے بعد وفد نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹر لکھیں گی, اور لیٹر لکھیں گی بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب جو وہاں کے ہیں ان کو لیے, تاکہ وہ اسموگ کے اوپر جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا انڈیکس بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے, جیسے ہی ہوا کا رخ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے تو ہمارا انڈیکس ڈسٹرب ہوتا ہے. تو انہوں نے لیٹر لکھنے کے بارے میں جو ہے وہ کی تھی. لیٹر آج انشاءاللہ ہوپ فلی لکھ دیا جائے گا. کیونکہ اب اسموگ تو انڈیا سے آ گئی, لیکن ہمارا جو وفاقی ادارہ ماحولیات ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا حکومت پاکستان نے UNO کے ذریعے سے انڈیا سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ کیونکہ UNO کی بھی ایک ماحولیاتی کمیٹی موجود ہے آلریڈی جو کہ یہ سارے معاملات دیکھتی ہے. اور دوسرا, کل ایک سزا یافتہ ہے 9 مئی میں, وہ ان کے کیسز بھی زیر سماعت ہیں جا کے, تو ان کو
वो जेल रिफॉर्म में डाल दिया गया है, तो क्या वो आप ही समझते तुमने मुझे ज़रूर फंसाना होता है हमेशा। पहली तो बात यह है कि यूएनओ के पास जाएंगे भाई, मतलब वो जैसे इमरान खान को छींक आ गई यूएनओ में चले जाएं, तो वो ऐसे नहीं होता। हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में इल्म है। जैसे मैंने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस के साथ हमारा जो पंजाब का ख़त है उसको फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए टेकअप किया जाएगा। जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बेहतर होता कि कोई ऐसा शख्स जो जेल में बेगुनाह कैद है, जिसको किसी वडेरे ने डलवाया हो, उसको बुला के जेल रिफॉर्म्स पे उसकी राय ले ली जाती। कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जो सज़ा इसलिए काट रहा है कि उसके पास जो पैसा देने के लिए होते हैं, जो आपके ऊपर कंपनसेशन होती है, वो कंपनसेशन अदा ना करने की वजह से वो जेल में है, उससे राय ले ली जाती। या कोई ऐसा शख्स जो जिसको जो है वो किसी बासर जो शख्स ने जो है वो किसी ऐसे केस के अंदर, जैसे राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह से पूछ लेते, वो बड़ा अच्छा बताते कि मौत की चक्की में कैसे रह के आए हैं। वो उनको बताते हैं कि जिस केस की सज़ाए मौत थी, उसके ऊपर जब उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी, जब उनकी बेगम सारा दिन बाहर गेट पे खड़े होकर तरले और वास्ते डालती थी, तो क्या होता था। ऐसी जो है वो किसी शख्स को अगर बुलाकर अगर वाकई रिफॉर्म्स करनी थी तो जाहिर है वो उनसे भी अच्छा है कि उनसे भी राय ले ली जाए। लेकिन लाल पासपोर्ट्स और वो जो है वो शायद वो हमारे मुल्क में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश साथ साथ ये भी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर भी जेल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पर पूरी जेलें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर जो है वो जेलें तोड़कर लोगों को जो है वो छुड़वा लिया जाता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल और हालत ही नहीं है। तो जो है वो जेल रिफॉर्म सिर्फ पंजाब में होनी चाहिए या बाकी जगह पे होनी चाहिए। जेल रिफॉर्म्स एक्चुअली काम किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। समझौता जो है वो पंजाब की टेरिटरी से उनको बाजियाब करवाया गया और ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने उनको अपनी बेजा कस्टडी में रखा गया। इस पर पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो अब मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे आ भी गया है। गालिबन 1 नवंबर का है, जिसके अंदर जो स्पेशल ब्रांच है उसमें बाकायदा ये KPK गवर्नमेंट को लिखा कि चमकनी के इर्द गिर्द जो है वो इस वक्त इंतज़ार पंचूचा साहब जो है उनकी शायद जो लोकेशन है वो मिल रही है। और लेकिन यह है कि वो लोग बार बार गवाकार जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं जगहों को। और पंचूचा साहब ने खुद भी कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद तावान मांगा गया था, और वो कहाँ से आए? KPK से। KPK में मेरी हुकूमत नहीं है भाई। नहीं, ये तो पंचूचा साहब बता सकते हैं। वो कहते हैं मैंने खुद अपने कानों से चमकनी का नाम सुना है, पश्तो में बात करते थे, और KPK के जो है वो वहाँ से वो आते हुए हसन अब्दाल के करीब मिले हैं। तो ये तो पंचूचा साहब बता सकते हैं कि उनको क्या। अच्छा मैडम, आज सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर किया आईनी बेंच जी के हवाले से, जी। तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस हवाले से करारदाद लाने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल लानी है जी, ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए हमें जो है वो रेजोल्यूशन तमाम जो असेंबलीज हैं उनको लाना उनके ऊपर बाइंडिंग है, तो हम भी लाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, आज मरीम साहब के हवाले से खबर आई थी कि उनकी तबीयत नासाज है, वो एडमिट है, उसके ऊपर जरा ऑफिशियली बता दीजिएगा इस वक्त वो एडमिट है, वापस चली गई हैं, उनकी तबीयत से कैसी है? जी वो बेहतर है जी माशाल्लाह। उनको थायराइड का एक प्रॉब्लम है, आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से है, और उनके जो है वो एक ऑपरेशन भी हो चुका है इस सिलसिले में। उसी के फॉलोअप के लिए उनको मुल्क से बाहर भी जाना है, ताकि उसका फॉलोअप भी जो है वो देखा जा सके। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली ये एक गले में इन्फेक्शन की एक तकलीफ़ उनको हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह अपने घर जो है वो चली जाएंगे। ये सनसनी, फिर वही बात है ना, अफसोस ये है कि ख़बर बनाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर उसके। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मुझे इल्हाम तो होता नहीं, मैंने जैसे गुजारिश की कि जो थोड़ी देर के अंदर जब अगर इंशाल्लाह वो घर पहुंच जाएंगी तो डॉक्टरों की एडवाइस जो है वो ज़ाहिर वो साथ लेके जाएंगी। थैंक यू जी, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्मॉग की मॉनिटरिंग की जा रही है, ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। चीन जैसा बड़ा मुल्क स्मॉग से लड़ रहा है।